تو یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. یہ جو انسانوں کی بات ہوتی ہے اگر ہم ایسے کر لیتے تو یہ ہو جاتا، اگر ایسا کر لیا ہوتا تو یہ ہو جاتا. یہ جو بعد کی باتیں ہوتی ہیں نا، جس وقت پہلے مشورہ ہو رہا ہے اس وقت تو انسان مشورہ کرے، اور پھر انسان جس چیز کو بہتر سمجھتا ہے وہ اختیار کرے. پھر اس کے بعد اگر اللہ کی طرف سے ایسے نتائج سامنے آ جائیں جو انسان کے لیے غیر متوقع ہے، جو انسان نے نہیں سوچے تھے، تو پھر انسان یہ نہ کہے کہ کاش ایسا ہوتا، اگر ایسے کر لیتے، اگر یہ ہو گیا ہوتا. تو یہ چیز جو ہے نا انسان کے عقیدے کو کمزور کرنے والی ہے. پھر تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے، اور ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کہ خیر اور شر یعنی انسان کے لیے خیر اور شر، اللہ کی طرف سے تو خیر ہی خیر ہے، انسان کے لیے خیر اور شر جو ہے یعنی جس میں نقصان ہو گیا وہ شر ہے، جس میں فائدہ ہو گیا وہ خیر ہے. تو یہ انسان کا اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے اور اس کے اوپر راضی ہونا چاہیے. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، ایسے نہ بنو جیسے یہ کافر ہیں. وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، جب زمین میں سفر کرتے ہیں اور تجارت کے لیے یا اور کسی مقصد کے لیے اور اس میں نقصان ہو جاتا ہے. او کانوا غزا، غازی کی جمع غزن، غزن جیسے راکب کی جمع رکب ہوتی ہے، ایسے غازن کی جمع غز. او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو ما ماتوا وما قتلوا. یہ اصل میں جو لوگ چلے گئے تھے نا کمزور ایمان والے، عبداللہ ابن ابی کی، جن کے اندر کچھ منافقانہ اثرات تھے، تو اس کے اثر اس سے متاثر ہو کر اس کے ساتھ چلے گئے تھے. عبداللہ ابن ابی تو خیر ظاہر باطن سے پکا منافق تھا، لیکن جو اس کے ساتھ لوگ تھے یہ بالکل اسی جیسے تھے، یا ان کے اندر کچھ نفاق والی کیفیت تھی. تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ ان کے اندر کچھ کمزوری تھی، تو اس کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اس کے ساتھ چلے گئے. یہ سارے اسی جیسے نہیں تھے. تو جیسا کہ نفاق کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نفاق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اعتقادی نفاق ہوتا ہے اور ایک عملی نفاق ہوتا ہے. اور اعتقادی نفاق جو ہے اس کے اندر تو جو چیز سب سے زیادہ اہمیت ہے نا جس چیز کی، وہ یہ کہ وہ رسول کو سچا نہیں سمجھتا. تکذیب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تکذیب بعض ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی تکذیب، اللہ کے رسول کو جھوٹا سمجھتا ہے، یا جس چیز کو اللہ کا رسول لے کے آیا ہے اس کو جھوٹ سمجھتا ہے، اس کو جھوٹ سمجھتا ہے. اور دوسری یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اسلام کا غلبہ اور بالادستی پسند نہیں کرتا، یہ نہیں چاہتا کہ اسلام کو غلبہ اور اسلام کو تمکن حاصل ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ یہ اسلام ختم ہو جائے، نعوذ باللہ. اور مسلمانوں کے غلبے سے اسے پسند بھی نہیں کرتا اور خوشی بھی نہیں ہوتی، اور اگر کفر کو غلبہ ملے تو اس سے وہ راضی ہوتا ہے. یعنی اس کے دل کے اندر کفر ہی ہوتا ہے اور کفر کے ساتھ ہی تعلق ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہی موالات ہوتی ہے اور اس کی بالادستی کو ہی وہ پسند کرتا ہے. تو یہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے کچھ حصوں کی تکذیب، اور مسلمانوں کے نقصان کو چاہنا اور اسلام کے غلبے کو ناپسند کرنا اور کافروں کی بالادستی کو پسند کرنا، یہ چیزیں جو ہیں نا یہ اعتقادی نفاق کے اندر آتی ہیں. اور عملی نفاق جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کے اندر جو ہے اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان و اذا خاصم فجر و اذا عاہد غدر. یہ چیزیں جو ہیں نا یہ اس نفاق کے عملی مظاہر ہیں، اور یہ عملی نفاق ہے. یہ مسلمانوں میں ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے انسان کے اندر کہ یہ عملی نفاق کی بعض چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اس اعتقادی نفاق والا حکم اس کے اوپر نہیں لگتا. یہ عملی منافق ہوتا ہے. تو اس میں کچھ عملی لوگ تھے، عملاً منافق تھے، کچھ اعتقاداً منافق تھے، اور جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا من اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. ان کی اچھی خاصی تعداد تھی صحابہ کے اندر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے بارے میں بتایا بھی تھا. تو یہ تو
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ اگر ایسا کر لیا گیا تو ایسا ہو جاتا ہے، ایسا کر لیا ایسا ہو جاتا ہے. یجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، یہ کافروں کے دل کی حسرتیں ہوتی ہیں. واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر. ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او متم لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون. مسلمان قتل ہو جائے، فوت ہو جائے، اس کے لیے تو لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون، اللہ کی طرف سے رحمت اور مغفرت کا پیغام ہے. وَلَئِن مُتُّمْ وَقُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. اور اگر تمہیں موت آ جاتی ہے یا تم قتل ہو جاتے ہو تو تمہیں جانا اللہ کے پاس ہے، اور اللہ رب العزت تو تمہارا استقبال کرنے والا ہے، تمہیں معاف کرنے والا ہے، اور تمہاری گناہوں کو معاف کر کے تمہاری نیکیوں کے اوپر لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ رب العزت تو لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، سارے برے اعمال اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. سورہ زمر ہے. اللہ اکبر. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. تو اللہ رب العزت نے صحابہ کے ساتھ بہت ہی محبت کا اور رحمت کا معاملہ فرمایا ہے.